بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 11 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لیں اور پھر دم کریں، پتھر دل اور نافرمان بیٹا بھی نرم اور موم بن جائے گا اور ہاتھ جوڑ کر خود معافی مانگے گا۔ انشاءاللہ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے قیمتی موضوع پر بات کریں گے جو ہمارے معاشرے کے ہر دوسرے گھر کا ایک بہت بڑا دکھ بن چکا ہے۔ اولاد اللہ پاک کی وہ نعمت ہے جس کے لیے انسان رو رو کر اور تڑپ کر دعائیں مانگتا ہے، لیکن جب وہی اولاد بڑی ہو کر نافرمانی کرنے لگ جائے تو والدین کی ہستی بستی زندگی مشکل ہو جاتی ہے۔ آج کئی گھر ایسے ہیں جہاں دولت کی کمی نہیں ہے، عالی شان محلات جیسے گھر ہیں اور شہرت کی بھی کمی نہیں، لیکن ان کے ماں باپ کے سر معاشرے میں اپنی اولاد کی بدتمیزی اور نافرمانی کی وجہ سے جھک گئے ہیں۔ وہ باپ جس نے اپنی جوانی اولاد کے روشن مستقبل اور اچھی تربیت کے لیے قربان کر دی، آج وہی اولاد اس کے سامنے آنکھیں دکھاتی ہے۔ وہ ماں جس نے اپنی راتوں کی نیندیں اولاد کے سکون کے لیے قربان کر دی، آج وہی اولاد اسے بوجھ سمجھنے لگی ہے۔ یہ وہ قرب ہے جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن مایوس نہ ہوں کیونکہ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام میں ہر دکھ کا مداوع رکھا ہے۔ آج ہم آپ کو وہ مبارک کلمہ بتائیں گے جسے صرف 11 بار پڑھ کر دم کرنے سے حالات بدل جائیں گے اور آپ کا وہی بیٹا جو آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، آپ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اس آیت مبارکہ سے اندازہ لگائیے کہ والدین کی خدمت اور ان کی فرما برداری کوئی معمولی بات نہیں بلکہ یہ عین عبادت ہے۔ محترم ناظرین، جب اولاد نافرمان ہو جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے بلکہ اپنے رب کو بھی ناراض کر دیتی ہے۔ آج کل کے مادی دور میں موبائل فون، بری صحبت اور مغربی تہذیب نے ہمارے نوجوانوں کے دلوں سے بڑوں کا ادب ختم کر دیا ہے۔ والدین کو پرانا فیشن سمجھا جانے لگا ہے اور ان کی نصیحتیں بوجھ لگتی ہیں، لیکن یاد رکھیں دنیا کی تمام کامیابیاں اس وقت تک ہی ہیں جب تک والدین کی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو۔ جس گھر میں اولاد والدین کے سامنے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، اس گھر سے برکتیں اور سکون رخصت ہو جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ یہ وہ سنہرا اصول ہے جو اگر آج کی نسل سمجھ لے تو دنیا و آخرت کی رسوائی سے بچ جائے۔ والدین کے حقوق کے حوالے سے اسلام اس قدر سخت ہے کہ انہیں اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہو جائیں اور نصیحتیں بے اثر ہو جائیں تو پھر روحانی علاج کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ محترم عزیزو، آج ہم جو وظیفہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں یہ ان اولیاء اللہ کا بتایا ہوا عمل ہے جنہوں نے قرآنی آیات کی تاثیر سے بگڑے ہوئے لوگوں کے دل بدل دیے۔ یہ کلمہ براہ راست انسانی قلب پر اثر کرتا ہے۔ جب آپ اسے پڑھ کر دم کریں گے تو اس کے روحانی انوار آپ کے بیٹے کے دل سے سختی اور ضد کو ختم کر کے وہاں نرمی اور محبت پیدا کر دے گی۔ وہ بیٹا جو کل تک گھر سے باہر وقت گزارتا تھا اور آپ سے بیدار رہتا تھا، وہ انشاءاللہ گھر کی رونق بنے گا اور آپ کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھے گا۔ نفسیاتی طور پر دیکھا جائے تو اولاد کی نافرمانی کے پیچھے کبھی کبھی نظر بد یا برے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان خود سمجھ نہیں پا رہا ہوتا کہ وہ کیوں اپنے اپنوں سے دور ہو رہا ہے۔ ایسے میں یہ 11 بار کا مختصر عمل ایک ایسی طاقتور ڈھال ثابت ہوگا جو ہر قسم کی منفی توانائی کو ختم کر دے گا۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اولاد پر غصہ کرنے یا انہیں کوسنے کے بجائے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کریں اور اس مخصوص کلمے کا سہارا لیں۔ دعا مومن کا وہ ہتھیار ہے جو تقدیر کے لکھے کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے حق میں دعا۔ جب آپ اس روحانی عمل کے ساتھ اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائیں گے تو عرش معلیٰ سے رحمت کے فیصلے صادر ہوں گے۔
اگر آپ کا بیٹا آپ کا کہنا نہیں مانتا، بری صحبت میں پڑ چکا ہے یا آپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے تو اسے اپنا دشمن نہ سمجھیں بلکہ اسے ایک مریض سمجھیں جس کا روحانی علاج ضروری ہے۔ یہ کلمہ جو بتانے جا رہے ہیں یہ دلوں کو تسخیر کرنے کا سب سے بڑا راز ہے۔ اسے پڑھنے کے بعد آپ خود اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھیں گے کہ وہ بیٹا جو آپ کی نصیحت کو ٹھکرا دیتا تھا اب آپ کے ایک اشارے پر جان مارنے کو تیار ہوگا۔ اللہ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، اور شفا صرف جسمانی بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے رشتوں اور بدلے ہوئے دلوں کے لیے بھی ہے۔ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر میں وہ محبت دوبارہ لوٹ آئے گی جو برسوں پہلے تھی۔ والدین کا مرتبہ اللہ کے ہاں اتنا بلند ہے کہ ان کی ایک پورے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کریں، لیکن اگر وقت ہاتھ سے نکل چکا ہو تو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ مصیب السباب وہ ذات ہے جو مردہ زمین سے ہریالی نکال سکتی ہے اور وہ پتھر دلوں کو موم کرنے پر بھی قادر ہے۔ اس روحانی نسخے کو اپنا کر اپنی زندگی کے سب سے بڑے مسئلے سے نجات پا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس عمل کو مکمل کریں گے آپ کے بیٹے کے رویے میں وہ تبدیلی آئے گی کہ آپ کے رشتہ دار بھی حیران رہ جائیں گے۔ والدین اور اولاد کا رشتہ اس دنیا کا وہ واحد رشتہ ہے جس کی بنیاد خالص ہے، بے غرض محبت پر رکھی گئی ہے، لیکن جب اسی رشتے میں دراڑیں پڑنے لگیں تو پورا گھرانہ ایک نفسیاتی عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اولاد کی نافرمانی محض ایک سماجی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک روحانی پکار ہے جس کا جواب ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا ہے۔ اولاد کی تربیت میں سب سے اہم عنصر دعا ہے، کیونکہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، دلوں کو پھیرنا صرف اللہ کے قبضے میں ہے۔ تاریخ اسلام میں ہمیں ایسی مائیں ملتی ہیں جنہوں نے اپنی دعاؤں کے طور پر اپنی اولاد کی تقدیریں بدل ڈالیں اور انہیں وقت کا امام بنا دیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کا واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب بچپن میں ان کی آنکھوں کی بنائی چلی گئی اور اتباع نے جواب دے دیا تو ان کی والدہ نے راتوں کو رو رو کر اللہ سے سوال کیا، یہاں تک کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور بینائی واپس لوٹا دی۔ آج کے دور میں اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مان رہا تو یہ وقت اس پر چیخنے چلانے کا نہیں بلکہ خاموشی سے اس خالق کائنات کے سامنے جھکنے کا ہے جو سینوں کے راز جانتا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بیٹا دل سے برا نہیں ہوتا لیکن بری صحبت یا زمانے کی ہوا اسے بہکا دیتی ہے۔ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کی بجائے اس 11 بار والے کلمے کا سہارا لیں۔ یہ کلمہ محبت کی وہ چاشنی ہے جو سخت سے سخت طبیعت میں بھی نرمی پیدا کر دیتی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنی اولاد کو جو نصیحتیں فرمائی وہ قرآن کا حصہ بن گئی۔ ان نصیحتوں کا لب لباب یہی تھا کہ اللہ کی بڑائی اور والدین کا احترام ہی کامیابی کی کنجی ہے۔ جب آپ اس عمل کے ذریعے اپنے بیٹے کے لیے اللہ سے رجوع کریں گے تو غائب سے ایسے اسباب پیدا ہوں گے کہ اس کے دل میں آپ کی محبت اور قدر دوبارہ جاگ اٹھے گی۔ بعض اوقات والدین یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی کمی نہیں چھوڑی، پھر ایسا کیوں ہوا؟ یاد رکھیے آزمائش کسی بھی صورت میں آ سکتی ہے۔ اولاد کا فتنہ بن جانا بھی ایک بڑی آزمائش ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد محض ایک آزمائش ہیں۔ اس آزمائش میں پورا اترنے کا طریقہ صبر اور استقامت کے ساتھ اللہ کے کلام سے مدد لینا ہے۔ وہ بیٹا جو آج آپ سے ہاتھ چھڑا کر دور جا رہا ہے وہ انشاءاللہ اسی کلمے کی برکت سے کل آپ کے پاؤں چھو کر اپنی غلطیوں کی معافی مانگے گا۔ یہ کوئی جادو نہیں بلکہ اس کلام کی تاثیر ہے جس نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے سخت دل انسان کو اسلام کی آغوش میں لا کھڑا کیا تھا۔ دلوں کی چابیاں اللہ کے پاس ہیں اور جب آپ اسے پکارتے ہیں تو وہ پتھروں سے بھی چشمے جاری کر دیتا ہے۔ 11 بار کا یہ عمل آپ کے اور آپ کے بیٹے کے درمیان موجود نفرت کی دیواروں کو گرا دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہترین ہو۔
جب والدین اپنے رویے میں نرمی اور دعا میں شدت لاتے ہیں تو اولاد پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ دراصل آپ کے اندر وہ روحانی قوت پیدا کر دے گا کہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ آپ کے بیٹے کے دل میں تیر کی طرح ترازو ہوں گے، مگر وہ تیر غصے کا نہیں بلکہ محبت کا ہوگا۔ جس بیٹے کے لیے آپ نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ قربان کیا، اسے ایسے ہی ضائع نہ ہونے دیں۔ اگر وہ آج نافرمانی کی ڈگر پر ہے تو اسے شیطان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑیں۔ اس 11 بار والے کلمے کو اپنا ہتھیار بنائیں۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے گرد ایک ایسا اثر قائم کر دے گا کہ کوئی بری طاقت یا بری صحبت اسے آپ سے دور نہیں کر سکے گی۔ آپ کا بیٹا خود محسوس کرے گا کہ اس کے دل میں ایک ایسی تبدیلی آ رہی ہے جو اسے اپنے والدین کی طرف کھینچ رہی ہے۔ وہ جو کل تک گھر آنا بوجھ سمجھتا تھا، اب اسے ماں کے قدموں میں جنت نظر آنے لگے گی۔ یہ معجزہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اس کا کلام برحق ہے۔ ہمیں اپنے معاشرے کو دوبارہ ان اقدار پر کھڑا کرنا ہے جہاں والدین کی عزت اور اولاد کی فرما برداری گھروں کا حسن تھی۔ جب آپ اس عمل کو پوری یکسوئی سے کریں گے تو صرف آپ کا بیٹا ہی نہیں سدھرے گا بلکہ آپ کے پورے گھر کا نقشہ بدل جائے گا۔ گھر میں برکت، سکون اور محبت کی ایسی فضا قائم ہوگی کہ آپ کا ہر دکھ خوشی میں بدل جائے گا۔ یاد رکھیے، اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے اور اولاد کی اصلاح کے لیے کی جانے والی دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ کلام الہی کی تاثیر وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور جب یہ کلام ایک تڑپتے ہوئے باپ یا ایک روتی ہوئی ماں کے دل سے نکل کر زبان پر آتا ہے تو عرش الہی بھی اس کی پکار پر لبیک کہتا ہے۔ تاریخ اسلام میں ایسے انگنت واقعات موجود ہیں جہاں نافرمان اولاد نے والدین کا جینا 2 بار کر دیا تھا، لیکن جب ان والدین نے اللہ کے حضور اپنی عاجزی کا اعتراف کیا اور اس خاص کلمے کا سہارا لیا تو وہی اولاد وقت کے اولیاء اللہ میں شمار ہونے لگی۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت فاضل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو توبہ سے پہلے ایک مشہور ڈاکو تھے، لیکن جب اللہ نے ان کے دل کی زمین کو اپنے کلام سے بدلا تو وہ تقویٰ کے اس مقام پر پہنچے کہ لوگ ان کی زیارت کو سعادت سمجھتے تھے۔ اگر اللہ ایک ڈاکو کو دل بدل کر اسے اپنا ولی بنا سکتا ہے تو کیا وہ آپ کے بیٹے کے دل کو آپ کی محبت کی طرف نہیں پھیر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے، بس ضرورت اس یقین کی ہے جو پہاڑوں کو ہلا دے۔ آج کے دور میں اولاد کی نافرمانی کی ایک بڑی وجہ گھر سے روحانیت کا ختم ہو جانا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم دی، بہترین اسکولوں میں بھیجا، ہر سازش مہیا کی، لیکن شاید ہم انہیں اس خالق سے جوڑنا بھول گئے جو دلوں کا مالک ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ یہ آیت ہمیں خبردار کرتی ہے کہ اولاد کی صرف دنیا بنانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں بلکہ ان کی آخرت اور اخلاق کی فکر کرنا بھی ہم پر فرض ہے۔ جب آپ 11 بار اس کلمے کو پڑھ کر دم کریں گے تو یہ دراصل اس فرض کی ادائیگی کی ایک روحانی کوشش ہوگی۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے سینے میں موجود اس انا اور تکبر کو ختم کر دے گا جو اسے آپ کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کرتا ہے۔ نفسیاتی طور پر جب ایک نوجوان اپنی انا کے خول میں بند ہو جاتا ہے تو اسے نصیحتیں زہر لگتی ہیں۔ ایسے میں آپ کا بولنا اسے مزید دور کر سکتا ہے، لیکن آپ کا خاموشی سے مانگنا اسے واپس لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والد کا اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا ایسا ہے جیسے اللہ کے نبی کی اپنی امت کے لیے دعا۔ اس لیے کبھی بھی غصے میں آ کر اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیں بلکہ اس 11 بار والے عمل کو اپنا معمول بنا لیں۔ یہ وظیفہ محبت کی وہ زنجیر ہے جو آپ کے بیٹے کو آپ کے قدموں میں لے آئے گی۔ وہ بیٹا جو آپ کو جواب دیتا تھا اب آپ کی آواز سن کر خاموش ہو جائے گا اور اس کے دل میں یہ احساس جاگے گا کہ میں نے اپنے محسنوں کے ساتھ کتنی زیادتی کی ہے۔ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے، اور جب اولاد اپنی غلطی تسلیم کر کے ماں باپ کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ کی رحمت بھی ان پر برستی ہے۔
سماجی تانے بانے میں آج کل ذاتی آزادی کے نام پر اولاد کو اپنے والدین سے بغاوت کرنا سکھایا جا رہا ہے۔ میڈیا اور انٹرنیٹ نے رشتوں کے تقدس کو پامال کر دیا ہے۔ لیکن محترم عزیزو، یاد رکھیے کہ دنیا کا کوئی قانون اللہ کے قانون سے بڑا نہیں، اور اللہ کا قانون یہ ہے کہ والدین کا ادب واجب ہے۔ اگر آپ کا بیٹا کسی غلط راستے پر چل پڑا ہے یا کسی ایسی صحبت میں ہے جو اسے آپ کے خلاف بھڑکاتی ہے، تو یہ 11 بار کا کلمہ اس کے گرد ایک نورانی حصار قائم کر دے گا۔ کوئی بھی بری طاقت اس حصار کو توڑ کر آپ کے بیٹے تک نہیں پہنچ سکے گی۔ یہ عمل آپ کے بیٹے کی سوچ کے رخ کو بدل دے گا۔ وہ جو آپ کے گھر کو جیل سمجھتا تھا، اب اسے اسی گھر میں سکون ملنے لگے گا۔ محبت وہ ہتھیار ہے جس کے سامنے دنیا کی ہر طاقت گھٹنے ٹیک دیتی ہے، اور جب یہ محبت اللہ کے کلام کے ساتھ مل جائے تو معجزات ہونے لگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ والدین سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے حاضر ہوا اور پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار تیری ماں اور 4تھی بار تیرا باپ فرمایا۔ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا رتبہ دیا تو کوئی وجہ نہیں کہ آپ کی پکار عرش تک نہ پہنچے۔ یہ 11 بار کا وظیفہ دراصل اس مرتبے کی بحالی کی ایک پکار ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھ کر یا اس کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھیں گے تو آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی روحانی لہریں اس کے دل کے سخت پردوں کو چیر کر اندر اتر جائیں گی۔ وہ پتھر دل بیٹا جو آپ کے آنسو کی قدر نہیں کرتا تھا، اب آپ کی ایک آپا تڑپ اٹھے گا اور ہاتھ جوڑ کر آپ سے اپنی کوتاہیوں کی معافی مانگے گا۔ محترم عزیزو، یہ ویڈیو صرف ایک وظیفہ نہیں بلکہ آپ کے ٹوٹے ہوئے دل کا مرہم ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک باپ کے لیے یہ دیکھنا کتنا تکلیف دہ ہے کہ اس کا بیٹا اس کی عزت نہیں کر رہا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ایک ماں کی راتیں کیسے تڑپ کر گزرتی ہیں جب اس کا لال اسے آنکھیں دکھاتا ہے، لیکن اللہ کی قسم مایوسی کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ یہ 7 دن کا عمل آپ کی زندگی میں وہ اجالا لائے گا کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ کا بیٹا نہ صرف فرما بردار بنے گا بلکہ وہ آپ کی خدمت کو اپنی جنت سمجھنے لگے گا۔ رزق، شہرت اور دولت سب اپنی جگہ، لیکن اولاد کا سکھ وہ دولت ہے جو انسان کو دنیا میں ہی جنت کا مزہ چکھا دیتی ہے۔ عزیزو، ایک ماں کی ممتا اور ایک باپ کی شفقت وہ انمول جذبے ہیں جن کا نعم البدل کائنات کی کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ آپ وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے قدموں تلے رب نے جنت رکھی ہے اور جن کی ایک دعا عرش کے دروازے کھول دیتی ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل کتنا نازک ہے۔ آپ تو وہ شجر سایہ دار ہیں جو خود دھوپ میں جل کر اپنی اولاد کو ٹھنڈی چھاؤں فراہم کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کا بیٹا آپ کی قدر نہیں کر رہا تو یقین جانیے کہ یہ وقت آپ کے ٹوٹنے کا نہیں بلکہ اپنے اس مرتبے کو پہچاننے کا ہے جو خالق کائنات نے آپ کو عطا کیا ہے۔ آپ کی ہر وہ رات جو اولاد کے غم میں جاگ کر گزری، آپ کا وہ ہر آنسو جو تنہائی میں نکلا، اللہ کے ہاں اس کا ایک ایک قطرہ قیمتی ہے۔ محترم عزیزو، اللہ تعالیٰ کبھی اپنے صابر بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آپ کی قربانیاں نہیں ہوں گی بلکہ یہی اولاد جس نے آپ کا دل دکھایا کل آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہوگی اور آپ کی ایک ایک دعا کی محتاج ہوگی۔ قرآن پاک میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کا قصہ ہمارے لیے صبر اور تسلی کی بہترین مثال ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی اور ان کے بھائیوں کی بدسلوکی پر برسوں روتے رہے، یہاں تک کہ ان کی بینائی چلی گئی، لیکن انہوں نے اللہ سے امید نہیں چھوڑی۔ انہوں نے فرمایا، میں تو اپنی پریشانی اور رنج کا اظہار صرف اللہ سے کرتا ہوں۔ محترم عزیزو، جب صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگے تو یعقوب علیہ السلام کے اس حوصلے کو یاد کریں کہ کیسے اللہ نے برسوں بعد ان
کہ بیٹے کو نہ صرف واپس لوٹایا بلکہ اسے تخت شاہی پر بٹھا کر باپ کے سامنے جھکا دیا، بلکہ اسی طرح یہ 11 بار کا عمل آپ کے صبر کا ثمر بن کر سامنے آئے گا۔ وہ بیٹا جو آج آپ کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، وہ انشاءاللہ آپ کی دہلیز کی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائے گا۔ آپ کا رتبہ تو وہ ہے کہ اگر آپ ایک بار صدقے دل سے ہاتھ اٹھا دیں تو فرشتے آپ کی آمین کے منتظر ہوتے ہیں۔ آج کل سماجی بگاڑ نے اولاد کو یہ پٹی پڑھا دی ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کرنے میں آزاد ہیں، چاہے اس میں والدین کی مرضی شامل ہو یا نہ ہو۔ لیکن محترم عزیزو، قدرت کا قانون یہ ہے کہ جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ جو اولاد آج اپنے والدین کو دکھ دے رہی ہے وہ کل اپنی اولاد سے وہی کچھ پائے گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک کرے گی۔ یہ وظیفہ دراصل اسی مکافات عمل کے سلسلے کو روکنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ کلمہ آپ کے بیٹے کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا۔ اسے احساس ہوگا کہ جس باپ نے اپنی انگلی پکڑ کر اسے چلنا سکھایا اور جس ماں نے اسے اپنے جگر کا خون پلا کر پالا، وہ ان کے ساتھ کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے۔ یہ کلمہ پتھروں میں شگاف ڈالنے کی طاقت رکھتا ہے تو انسانی دل تو پھر گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایک والد کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں والد کی قسم کھائی ہے، اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی۔ جب رب نے آپ کی قسم کھائی ہے تو وہ آپ کو کیسے رسوا ہونے دے گا؟ محترم عزیزو، اب اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں۔ آپ کی دعا وہ تیر ہے جو نشانے پر بیٹھے گا۔ یہ 11 بار کا مختصر عمل آپ کے بیٹے کے باغیانہ مزاج کو مسمار کر دے گا۔ وہ بیٹا جو گھر کو ہوٹل سمجھتا تھا اور آپ کو صرف ضرورت پوری کرنے والی مشین، اب وہ آپ کے چہرے کی زیارت کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے گا۔ توبہ کی خوشبو جب اس کے دل میں اترے گی تو وہ پرانی تمام تلخیوں کو دھو ڈالے گی۔ آپ کا وہ بیٹا جو آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا تھا، اب ندامت سے اپنی نظریں جھکا کر آپ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ ہمیں اپنے ان عظیم والدین پر فخر ہے جو اتنی تکلیفوں کے باوجود اپنی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں۔ یہی تو وہ صفت ہے جو آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے۔ محترم عزیزو، آپ کا ٹوٹا ہوا دل اللہ کا پسندیدہ ٹھکانہ ہے۔ جب آپ اس کلمے کا ورد کریں گے تو کائنات کی تمام خیر کی قوتیں آپ کے بیٹے کی اصلاح کے لیے متحرک ہو جائیں گی۔ وہ بری صحبت، وہ غلط نظریات، وہ تمام شیطانی وسوسے جو اسے آپ سے دور کر رہے تھے، اس ایک کلمے کی تپش سے جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ محبت کی وہ فتح یقینی ہے، اور والدین کی محبت تو وہ سمندر ہے جس میں ہر برائی غرق ہو جاتی ہے۔ آپ نے بس ان 7 دنوں میں اپنے یقین کو متنزل نہیں ہونے دینا۔ یاد رکھیے کہ اندھیری رات کے بعد ہی روشن سویرا ہوتا ہے۔ آپ کی زندگی کے دکھوں کی رات اب ڈھلنے کو ہے۔ یہ 11 بار والا عمل آپ کے گھر کے آنگن میں خوشیوں کی ایسی بہاریں لائے گا کہ آپ کی گزری ہوئی تمام تکلیفیں ایک خواب بن جائیں گی۔ وہ دن دور نہیں جب آپ کا بیٹا خود آپ کے پاس آئے گا، آپ کے ہاتھ چومے گا اور کہے گا، امی ابو مجھے معاف کر دیں، میں راستہ بھٹک گیا تھا۔ یہی لمحہ ہے جس کے لیے ہم یہ ساری تگو دو کر رہے ہیں۔ محترم عزیزو، اب ہم اس ویڈیو کے سب سے اہم اور اس نورانی عمل کے حتمی طریقہ کار پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو نہایت دھیان سے سمجھنا ہے۔ اس وظیفے کے لیے سب سے بہترین اور بابرکت وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب فرشتے زمین پر رحمتیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ اس وقت نہ کر سکیں تو دن کے کسی بھی نماز کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ باوضو ہوں اور آپ کا دل اپنے رب کی طرف متوجہ ہو۔ اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس پانی کا ایک گلاس رکھ لیں یا کوئی ایسی کھانے والی چیز جیسے کھجور یا کوئی مٹھائی، یعنی جو چیز آپ کا بچہ شوق سے کھاتا ہو، آپ اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ سب سے پہلے آپ نے
نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی وہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ درود پاک وہ عظیم تحفہ ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ محترم عزیزو، درود پاک کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ درود آپ کی اولاد کے لیے حصار بن جائے گا۔ درود ابراہیمی کے بعد آپ نے قرآن مجید کی آخری 2 سورتیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تین دفعہ پڑھنی ہے۔ ان سورتوں کی فضیلت، برکت اور اہمیت یہ ہے کہ یہ ہر قسم کے شیطانی وسوسے، نظر بد اور برے اثرات کو ختم کر دیتی ہیں۔ اکثر اولاد کی ضد اور نافرمانی کے پیچھے نظر بد یا شیطانی اثرات شامل ہوتے ہیں۔ یہ صورتیں ان کے دل اور دماغ کو پاک اور صاف کر دیں گی۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار وہ معجزاتی کلمہ پڑھنا ہے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ اللہ پاک کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ کلمات ہیں جو غموں کو دور کرنے اور بڑی سے بڑی پریشانی کو ختم کرنے کے لیے اکثیر ہیں۔ والدین کے لیے اولاد کی نافرمانی سے بڑی پریشانی اور کیا ہوگی۔ جب آپ اللہ رب العالمین کو اس کے ان ناموں سے پکاریں گے تو وہ آپ کی اولاد کے دل کو پھیر دے گا۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے بچے پر پھونک مار دیں اور اس پانی پر یا کھانے کی چیز پر جو آپ نے اپنے پاس رکھی تھی اس پر پھونک مار کر دم کر دیں۔ انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ وہی بچہ جو کل تک آپ کی بات سننا گوارا نہیں کرتا تھا، اب اس کے مزاج میں نرمی آ رہی ہے۔ وہ بیٹا جو پڑھائی سے جی چراتا تھا یا بری صحبت میں تھا، اب وہ خود اپنے قدموں کو نیکی کی طرف بڑھتا ہوا محسوس کرے گا۔ محترم عزیزو، اس عمل کو آپ نے کم از کم 7 دن تک لگاتار کرنا ہے، اور سب سے اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ آپ خود 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ یاد رکھیں، جب تک ہم اپنے خالق کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوں گے ہماری دعاؤں میں وہ طاقت اور تاثیر پیدا نہیں ہوگی۔ نماز ہی وہ کنجی ہے جو ہر بند تالے کو کھولتی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اللہ رب العزت سے رو کر دعا مانگیں، کیونکہ دلوں کو پھیرنے والا صرف وہی ہے۔ آپ کی اولاد آپ کی زندگی کا قیمتی اثاثہ ہے، اسے مایوسی کی نظر نہ ہونے دیں۔ یہ عمل آپ کے گھر میں خوشیوں کا وہ اجالا لائے گا جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اولاد کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور آپ کے گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں دین اسلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔